السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ میں نے ابھی سورہ لہب کی تلاوت کری۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ سورہ لہب کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیے، جو قرآن کی صورتیں ہیں یا جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ کوئی ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے نہیں آئی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس ٹائم کے لیے ہوں، پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوں۔ نہیں، قرآن قیامت تک ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک نصیحت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، لیسن ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ ایسا لیسن نہیں ہے جو ہم پڑھ کر بھول جائیں، لیکن یہ بات ہمارے جب سمجھ میں آئے گی جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا جو اصل مقصد ہے، جو ریئل موٹیو ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ ادروائز آپ جتنا بھی چاہیں قرآن پڑھتے رہیں، ریسائٹ کرتے رہیں، ریڈ کرتے رہیں، پورے سال ریڈ کریں، ریپیٹ کریں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی تھی وہ قرآن کے مطابق تھی، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اور جتنے بھی صحابی تھے، صحابیات تھیں، ان کی زندگیاں بھی قرآن کے مطابق تھیں، یعنی ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ قرآن سے میچ کرتا تھا، ان کے عمل میں تھیں وہ ساری چیزیں جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو ایک نارمل بک جو ہوتی نا اس کی طرح ریڈ کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، جس کا ہمیں کب بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ اس کا مقصد سمجھ میں آتا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے قرآن کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ جب رمضان آتے ہیں تب قرآن اترتا ہے، اس کے اوپر سے ڈسٹ ہٹائی جاتی ہے، اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ تو قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو سجا کر رکھ دیتے ہیں، ڈیکوریشن پیس کی طرح ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں۔ جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت سا کور بنواتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرواتے ہیں، اور قرآن کو اس کے اندر فولڈ کر کے، اس کے اندر لپیٹ کر، اس کے اندر کور کر کے، جو گھر میں سب سے اوپر کی ریک ہوتی ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس کی سیفٹی ہو، بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو قرآن کی۔ اور جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی، یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن کو وہ عزت دیں جو قرآن چاہتا ہے، اللہ نے جو عزت دینے کے لیے کہی ہے وہ عزت دیں، قرآن کا حق پورا کریں، قرآن کو شو پیس کی طرح سجا کے نہ رکھیں۔ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے قرآن، ڈیکوریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھی بات ہے ایک ہائٹ پر رکھیں قرآن کو، اگر اس کو کور کر کے بھی رکھنا چاہتے ہیں کور کر کے رکھیں، لیکن جتنا آپ اس کو بند کر کے رکھیں گے، اوپر رکھیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگا اس کو پڑھنا۔ کہنے کی باتیں نہیں نہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنا اوپر نہ رکھیں آپ کہ آپ کو اتارنے میں پریشانی ہو، آپ کو لیزینس فیل ہو کہ کون اتارے، کون پڑھے، کون اس کو دوبارہ سے فولڈ کر کے اوپر رکھے، اتنا الکس آتا ہے پھر۔ اس لیے قرآن کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ بہت ایزیلی پہنچ سکیں، جو جگہ آپ کے لیے ایزی ٹو ریچ ہو۔ میرا بتانے کا صرف ایک یہی مقصد ہے کہ قرآن کوئی ڈیکوریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ خیر یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہتی تھی۔ واپس ہم سورہ لہب پہ آتے ہیں۔ سورہ لہب جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو نام ہے لہب، لہب کے میننگ ہوتے ہیں چمکتا ہوا، بہت زیادہ برائٹ، شائن کرتا ہوا، ریڈش،
جیسے کہ ایک جلتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، ریڈ ریڈ آگ کے شعلے کی طرح چمکتا ہوا، اسے کہتے ہیں لہب۔ اور سورہ لہب کا جو شان نزول ہے، یعنی اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا، اس کو کیوں نازل فرمایا، کب نازل فرمایا، اور اس کو نازل کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ سورہ لہب جو ہے نا، وہ جو ابو لہب تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کے نام کے اوپر اتری ہے۔ اس کا نام تھا لہب۔ لہب اس کا نک نیم تھا، یعنی کہ اس کی کنیت تھی۔ اس کا جو ایکچول نیم تھا، اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن وہ اپنے نک نیم کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا ابو لہب نام اس لیے پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا۔ اس کے جو چیکس تھے، گال جو تھے وہ بہت زیادہ برائٹ تھے، چمکتے رہتے تھے، بلش کرتے تھے، ریڈش تھے۔ میں نے جیسے بتایا لہب کا میننگ آگ کے انگارے کی طرح، آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے اس کے گال، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اور یہ دونوں جو ہسبینڈ وائف تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ کمپیٹیبل تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ میچ کرتے تھے ہر چیز میں۔ ایک ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتے تھے وہ، ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ آلموسٹ سیم تھا، چاہے آپ حسب نسب کہہ لیں، دونوں جو ہیں اپر کاسٹ کے تھے، دونوں بہت زیادہ گڈ لکنگ تھے، بہت خوبصورت تھے، ویلدی تھے، یعنی کہ مال و دولت بہت زیادہ تھی ان کے پاس، اور پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ مضبوط تھے، پاورفل تھے۔ ایون یہاں تک کہ ان دونوں کی جو مینٹالٹی تھی وہ بھی میچ کرتی تھی، سیم تھی، دونوں ایک سا سوچتے تھے، دونوں کی تھنکنگ سیم تھی۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نوازا تھا، لیکن بہت زیادہ ناشکرے تھے، تھینک فل نہیں تھے اللہ کے شکر گزار نہیں تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہوئی ہے، ہم اس کے شکر گزار ہوں، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہ دونوں اپنی نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، ہر کسی کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کر دیتے تھے۔ اور یہ دونوں جو میاں بیوی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، بہت زیادہ غم دیتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے ان کو تکلیف پہنچانے کا، جبکہ یہ رشتہ دار تھا، چچا تھا، اور نیبر بھی تھا، پڑوسی بھی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی دیوار تھی اور اس کے جو گھر کی دیوار تھی وہ کامن تھی، کامن وال تھی۔ وہ کیا کرتا تھا ابو لہب اور اس کی بیوی، گاربیج لاتے تھے اور دیوار کے اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے تھے۔ مطلب جو گاربیج ہوتا تھا، گندگی ہوتی تھی، وہ لا کے اللہ کے رسول کے گھر میں پھینک دیتا تھا، دیوار کے اوور دا وال، دیوار کے اوپر سے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پہ جا کے گندگی ڈال دیتے تھے، اس کی بیوی بشز ڈال دیتے تھے، جھاڑیاں جو ہوتی تھیں وہ ڈال دیتے تھے دروازوں پہ، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ چیپ اور گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے وہ دونوں۔ تو سورہ لہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بد دعا رکھی ہے، ایک کرس ہے ان دونوں کے لیے۔ ایک آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، پوری کی پوری سورت اتار دی اللہ تعالیٰ نے ایک بد دعا کے طور پر، ایز اے کرس۔ اور قیامت تک جتنے لوگ اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، ان دونوں کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انکریز ہو جائے گا ان کا عذاب۔ اور آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر ان دونوں کے لیے بد دعا کیوں اتاری۔